الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کا ایمان قابل ذکر نہیں ہے جب تک اس کی چاہ اور اس کے دل کا جذبہ اس تعلیم کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں پیش کر رہا ہوں. یعنی کمال ایمان یہ ہے کہ اسلامی تعلیم ایک جذبہ اور دل کا شوق اور ولولہ بن جائے. ماں باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچوں اور دوسرے دوست احباب یا خاندان اور سوسائٹی کی کوئی بھی بات ہو، کسی قسم کا کوئی رواج، چال چلن یا رسم ہو، اگر وہ اسلامی تعلیم کے مطابق ہو تو وہ آپ کو پسند ہونی چاہیے اور آپ کی دل کی چاہ بن جانی چاہیے. اور اگر وہ اسلامی تعلیم کے مطابق نہیں ہے تو اس سے اتنی ہی نفرت ہو جتنی وہ اسلامی تعلیم کے مخالف ہے. یہی معنی ہے عشق مولا اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. چنانچہ قرآن کریم میں رب العالمین نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کی عملی صورت یہ ہے کہ صرف میری تعلیم کی پیروی کرو، میری تابعداری کرو، میرے طریقے پہ چلو، میرے اسوہ حسنہ کو اپناؤ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، رب العالمین تم سے پیار کرے گا، تم سے محبت فرمائے گا. اور ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ بتا دیجئے، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں جب تک کہ ایسا نہ ہو جائے کہ جس معاملے میں بھی ان کے یہاں نزاع ہو، اختلاف ہو، جھگڑا ہو، اس کا فیصلہ آپ کے سپرد کر دیں. اور یہ سپرد کر دینا بھی اس طرح ہو کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہو اس کے متعلق یہ اپنے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کوئی رنج محسوس نہ کریں، اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس فیصلے کو تسلیم کر لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمال ایمانی ہے کہ ماں باپ اور اولاد وغیرہ سب سے زیادہ تمہیں مجھ سے محبت ہو. آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محبت کا ایک اثر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کے اندر اس طرح دیکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من كان يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه اذا حدث وليؤد امانته اذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک دن وضو فرما رہے تھے اور جو ساتھی جو صحابہ وہاں پر اس وقت موجود تھے وہ وضو کا گرنے والا پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے. اس پانی کو لے لے کر کے اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر، اپنے
بازوؤں پر اپنے جسم کے اوپر ملنے لگے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور رسول کی محبت کی خاطر کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کا فرض یہ کہ وہ جب بولے تو سچی بات بولے، جو امانت اس کے سپرد ہو اس کے پاس رکھی جائے تو اس امانت کو پورا ادا کر دے، اور جو اس کے پڑوس میں رہے اس سے اچھا برتاؤ کرے۔ آمنت باللہ و بآیاتی